السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل بائی جاوید چودھری. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جاوید چودھری صاحب. سر، پاناما لیکس کے بعد دبئی لیکس ان لاک کے نام سے آ گئے ہیں، تو میرے علم میں ہے کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹس پیپر بھی دیکھے ہیں، اور جو پاکستانیوں کے نام ہے وہ تفصیل سے آپ پڑھ رہے ہیں، کچھ کے آپ پڑھ چکے ہیں، کچھ کے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں. تو سر یہ فرمائیے گا کہ جو 400 ارب ڈالر ہیں ان میں سے 11 ارب ڈالر پاکستانیوں کے ہیں، یہ دبئی گئے کیسے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے پراپرٹیز وہ کیسے تو گئے؟ میں آپ کو بتاؤں گا ڈیفینیٹلی عمران، بہت شکریہ آپ کا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو سٹوری چلی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرنٹ مین ہیں مختلف لوگوں کے، اور کچھ ڈرائیورز ہیں، کچھ اسٹینوگرافرز ہیں، کوئی پی این ہے، کوئی گھر کا ملازم ہے، کوئی سیکرٹری ہے، اور اس کے پاس ریونیو نہیں ہے اور اس کی تنخواہیں بڑی کم ہیں، اور ان کا جو ایڈریس ہے، ہوم ایڈریس ہے جو ان کے شناختی کارڈ پہ، وہ بلاول ہاؤس کا اسلام آباد کا ہے. تو ان کے پاس جو دبئی کے اندر اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں وہ کیسے آ گئیں؟ تو جب یہ اس کے اوپر تحقیقات کرنی شروع کی گئی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے نام نکل گئے. یہ بیسیکلی تو آصف علی زرداری صاحب اور ان کی فیملی سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور کچھ جرنلز ہیں، 12 جرنلز ہیں اس کے اندر، جس میں جناب باجوہ صاحب بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ان کی تحقیقات شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ پھر یہ سٹوری کھلتی چلے گئی. مثلاً ابھی میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اس کے اندر، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑی خوفناک ہیں، بلکہ حیران کن ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر دوبارہ ویلاگز کریں گے. ٹھیک ہے. مثلاً فریال تالپور صاحبہ جو ہیں، ان کے ایک ڈرائیور ہیں، ان کا نام ہے حامد سمو، ٹھیک ہے. اور ان کا وہاں پہ ولا ہے، اور 50 لاکھ درہم کا ولا ہے. اب 50 لاکھ درہم آپ خود اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی رقم ہے، اور وہاں ولا، اور صرف ایک ولا نہیں ہے، کئی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ. اور اگر آپ ان پراپرٹیز کو جب ایویلویٹ کرتے ہیں اور پھر جو صاحب ہیں اور ان کا پروفائل دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، پھر اس نے پراپرٹی کیسے خرید لیں. پھر اسی طرح صدر آصف علی زرداری صاحب نے 2014 اور 2016 میں جو ایسٹس اپنے اناؤنس کیے تھے، ڈکلیئر کیے تھے، اس میں انہوں نے دوبارہ اس کو ری وزٹ کیا تھا، اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے، کریکٹ کرنے کا. آپ کو پتہ ہے ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسے دوبارہ اس کے اندر کچھ چیز ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ چیز نکال سکتے ہیں. تو جب انہوں نے کریکٹ کیا تھا تو اس میں انہوں نے ڈالا تھا کہ مجھے ایک کوئی پراپرٹی ہے جو گفٹ ملی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وہ گفٹ ملی اور پھر میں نے اسے کسی اور کو گفٹ کر دیا. تو یہ ایک ایمبیگوٹی تھی کہ ان کو کہاں سے پراپرٹی ملے، اور اس کے بعد انہوں نے کس کو گفٹ کی. تو جب ان پیپرز کے اوپر غور کیا گیا اور اس کے اندر سے ڈگ آؤٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ عبد المجید غنی صاحب جو بزنس پارٹنر بھی تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں، 2016 میں، 2017 میں، 2018 میں ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا، اور جس کے اندر مجید غنی صاحب بھی شامل تھے، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل تھے. آپ کو پتا ہوگا جو فیک اکاؤنٹس نکلے تھے، اور کوئی کہتے ہیں کہ وہ کوئی 2200 ارب کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 22 ارب کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 100 ارب کہتا ہے، کوئی 400 ارب کہتا ہے. تو ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے ارب روپے کا وہ سکینڈل تھا. بہرحال اس پہ جے آئی ٹی بنی تھی، اور کچھ جے آئی ٹی نے ڈاکومنٹس اس وقت اکٹھے کیے تھے، اور اس کے بعد جب یہ ڈاکومنٹس آئے تو جب اس جے آئی ٹی کے ساتھ ملا کے دیکھا گیا تو پتہ ہی چلا کہ عبد المجید غنی صاحب نے مرینا ٹاور کے اندر 23 نمبر پینٹ ہاؤس ہے، وہ انہوں نے 1,10,000 درہم میں لیا تھا. 1 کروڑ 10 لاکھ، میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ درہم کا ایک پینٹ ہاؤس لیا تھا. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی رقم ہوگی، اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں آپ. اور وہ پینٹ ہاؤس انہوں نے عبد المجید غنی صاحب نے صدر آصف علی زرداری صاحب کو گفٹ کر دیا تھا. اور وہاں پہ جو ڈاکومنٹس ہیں غنی صاحب کے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پینٹ ہاؤس گفٹڈ، اور اماؤنٹ انہوں نے وہی ڈکلیئر کی ہے جو بعد میں آصف علی زرداری صاحب نے کی. اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے اسے بختاور صاحبہ کو دے دیا. بختاور صاحبہ اسی کے اندر رہ رہی ہیں. تو ایک سوال بڑی سر آپ ایکسکلوسیو انفارمیشن دے رہے ہیں. یہ پینٹ ہاؤس ہے، اور اس کا ایڈریس جو ہے 23 پینٹ ہاؤس مرینا ٹاور ہے. ٹھیک ہے. اور وہ باقاعدہ اس کے اندر آ گیا، اور جب اس کو چیک کیا گیا تو اماؤنٹ بھی وہی تھی جو جے آئی ٹی کے اندر آئی تھی، اور عبد المجید غنی صاحب نے اسے ڈکلیئر بھی کیا تھا. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے گفٹ کر دیا، لیکن گفٹ کس کو کیا یہ نہیں بتایا گیا تھا. پھر اس کے بعد جو صدر صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ جی میں نے گفٹ لیا. اب کیا چیز گفٹ لی انہوں نے وہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ڈسکس کی. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے اسے گفٹ کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے پھر دوبارہ ڈکلیئر نہیں کیا اس کو. تو جب ان کے پاس نہیں ہے تو پھر انہوں نے گفٹ کر دیا. تو انہوں نے کہا جی وہ میری جو پراپرٹی تھی وہ میں نے گفٹ کر دیا. تو اب ان پیپرز کے ساتھ جب اس کو چیک کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو کام بڑا خوفناک ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے. اسی طرح ایک پی ایس ہے آصف علی زرداری صاحب کے، جن کا نام ہے مشتاق احمد ہزارو، اور یہ 2009 میں ایوان صدر میں اسٹینو بھرتی ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریب ہوتے چلے گئے.
اور یہ ان کے پی ایس بن گئے. اور جب بھی آصف علی زرداری صاحب ٹریول کرتے تھے تو یہ مشتاق احمد ہزاروں صاحب جو ہیں یہ ان کے ساتھ ٹریول کرتے تھے. ٹھیک. اور جو ہزاروں صاحب ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا اس کے پروفائل میں جائیں تو جو ایان علی کا ایشو تھا نا اس کے اندر بھی مشتاق احمد صاحب کا نام آیا تھا. پھر جو جے آئی ٹی بنی تھی یہ فیک اکاؤنٹ کے، اس کے اندر بھی مشتاق ہزاروں کا نام بار بار آ رہا تھا. تو ان کو ایک جو ٹائکون ہے، بڑے بزنس ٹائکون ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے یا ان کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے، اور وہ بلینز میں ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک بڑی اماؤنٹ ہے. اور ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ظاہر شناختی کارڈ بھی اب ریکارڈ کا حصہ ہے، تو اس کے اوپر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے، ان کا ہوم ایڈریس لکھا ہوا، بلاول ہاؤس اسلام آباد لکھا ہوا. تو ایک شخص جو ظاہر پی ایس ہے اور ٹریول میں صدر صاحب کے ساتھ جاتا. تو یہ جب پچھلا صدارت تھی آصف علی زرداری صاحب کی، تو جب وہاں سے وہ فارغ ہوئے صدر سے تو اس کو ساتھ ہی لے گئے مشتاق احمد ہزاروں صاحب کو. تو ہزاروں صاحب جو اس وقت بھی صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو ان کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر ایسے ہی خوفناک قسم کی پیسے آ رہے ہیں اور پیسے جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو وہ پراپرٹی بھی سامنے آ گئی. اسی طرح جو سمو صاحب ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے 10 لاکھ درہم کا ایک اور ولا خریدا، وہ ولا بھی اس کے اندر، اس ریکارڈ کے اندر ہے، اور جس کی ویریفیکیشن ہوئی باقاعدہ کہ انہی کے نام پہ ہے. اور یہ پیسے کہاں سے گئے، کدھر گئے، وہ پیرل بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح ایک صاحب ہیں، ان کا نام غلام عباس زرداری ہے، اور ان کے بارے میں ایک تاثر یہ کراچی کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ جو بی بی فریال ہے ان کا فرنٹ مین ہے. اور جو زرداری صاحب کی، غلام عباس زرداری صاحب کی جو پراپرٹی ہے اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ اس کی جو بینیفیشری اونر ہیں، جو بینیفیشری ہیں وہ فریال تالپور صاحب ہیں. تو ایک صاحب جن کے ڈاکومنٹس جیسے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری پراپرٹی جو ہے فریال تالپور صاحب کے صاحبہ کے پاس چلی جائے گی. تو وہ جو ایک ڈاکومنٹ ہے وہ بھی اب سامنے آ گیا ہوا ہے. اسی طرح ایک سی ایف او ہے ان کے، زرداری صاحب کے، اسلم صاحب نام ہے ان کا. پھر ایک کرنسی ڈیلر ہے جن کا نام ہارون ہے، اور H&H ان کی کمپنی کا نام ہے. اچھا، وہ ان کی پراپرٹیز وہاں پہ نکلی ہیں بہت زیادہ، اور ان کے بارے میں بھی بڑا ڈاؤٹس ہیں کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، کس طرح انہوں نے خریدا پراپرٹی. آخر سی ایف او ہے، ملازم ہے، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں کہ اربوں روپے کی پراپرٹی خرید رہا ہے، اور اس کے اکاؤنٹ میں باقاعدہ پیسے بھی آ رہے ہیں. پھر علی اصغر ابرو صاحب ہیں، ان کا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تعلق ہے، فیملی کے ساتھ تعلق ہے. پھر سیراب ڈینشیا ایک ہے، وہ کراچی کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے ایک ڈمی کمپنی بنائی ہوئی تھی، اور مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز سے پیسے جو تھے ان کے اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں، اور وہ صرف جا نہیں رہے بلکہ وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس طرح جنرل باجوہ صاحب کے بیٹے کے نام وہاں پہ پراپرٹی ہے. لیکن جنرل باجوہ صاحب نے مجھے، جب میری اس سے ملاقاتیں ہوئی تھیں تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے یہ پراپرٹی خریدی تھی، اور اس وقت خریدی تھی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اسد عمر صاحب کو میں نے بتایا کہ میں وہاں پہ پراپرٹی خرید رہا ہوں. میرے پاس $2 لاکھ تھے جو میں نے باقاعدہ یہاں سے گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں نے دبئی بھیجے تھے، جس سے میرے بیٹے نے وہاں پہ فلیٹ لیا تھا. اور جب نام جناب باجوہ صاحب کے بیٹے کا اس پہ آیا تو بیٹے نے 70 صفحوں کی ایک وضاحت بھی دی کہ جی میں نے کیسے خریدی، اور باقاعدہ انہوں نے ایک منی ٹریل بھی دی. لیکن ظاہر ڈاؤٹ تو اس پہ بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس وقت پیدا ہو رہے ہیں. اور صرف جناب باجوہ صاحب نہیں ہے، جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 11 اور جنرلز بھی ہیں، تو 12 جنرلز ہیں. لیکن اب ایک موقف یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے 2000 لیفٹیننٹ جنرلز آئے ہیں پاک فوج میں، لیکن ان میں سے صرف 12 لوگ نکلے ہیں. تو لیکن 12 لوگ بھی اگر فرض کریں کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کی ہوئی تو پھر تو کوئی ایشو نہیں. اگر ان کے پاس حلال کا سورس ہے اور وہ ثابت کر سکتے ہیں اور انہوں نے چھپایا نہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں. لیکن اگر ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے اور انہوں نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تو پھر تو جرم بنتا ہے. اور جرم خواہ ایک جنرل ہو یا 2000 جنرل ہو، اس کے اوپر تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن اگر جرم ہے تو جرم ہے. یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک فرض کریں کہ اگر پچھلے کوئی 80 سال کے اندر کسی ایک محکمے کے اندر لوگوں نے جرم نہیں کیا تو اب کوئی اور جرم کرے گا تو اس کو بھی معافی مل جانی چاہیے، وہ تو نہیں ہوگا. تو ان 12 جو جنرلز ہیں میرا خیال ہے ان کی پراپرٹی جو ہے نا اس کو اویلویٹ کرنا چاہیے. اور میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، میں عنقریب آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا اس کے کہ کون سے جنرلز کا کون سا ولا ہے اور کتنی رقم اس کے پاس ہے. پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ فیصل واڑا صاحب کی 2 پراپرٹیز ہیں، اور واڑا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے انہیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن جو ڈکلیریشن کا ان کا پیپر ہے اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو وہ ایک ڈاؤٹ فل سا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکن وہ اس کی تفصیلات نہیں ہیں، جبکہ باقی پراپرٹیز کی تفصیلات ہیں ان کے. تو اب میرا خیال ہے شاید انہیں کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو میں نے لکھا یہ وہی پراپرٹیز ہیں جو دبئی کے اندر میری پراپرٹیز ہیں. سر واڈا صاحب کے تھوڑے سے واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ پروپیگنڈا ہے اس کا فائدہ، کیونکہ یہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے.
ٹائمنگ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو اس لیے یہ پروپیگنڈے کے تھرو انویسٹمنٹس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور یہ تو پرانا ایشو ہے، کون سا آج کا ایشو ہے؟ اور اگر واڈا صاحب نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے ان کے حلال کے پیسے، تو کیا ایشو ہے؟ پھر سر انہوں نے ایک گلہ بھی کیا کہ عدل و انصاف کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کا نام نہیں ہے ان میں. وہ ذرا ڈیٹیل میں جب کاغذ میں جائیں گے نا تو ان کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام اور بھی آئیں گے، اس میں کوئی شک. ابھی سردس یہ ہیں، اور اگر اس کے اندر ججز ہوئے تو میں خود آپ کو بتاؤں گا، اس میں کوئی شک. اس میں محسن نقوی صاحب جو ہیں، محسن نقوی صاحب کی ایک پراپرٹی ہے وہاں پہ، اور وہ پراپرٹی ان کی بیگم کے نام پہ، اور 2023 میں انہوں نے یہ پراپرٹی خریدی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ جو رپورٹرز جنہوں نے کام کیا انہوں نے محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا. محسن نقوی صاحب نے تسلیم کیا کہ ان کی یہ پراپرٹی تھی اور بیگم کے نام پہ تھی، لیکن پھر بیگم نے یہ پراپرٹی بیچ دی، اور بیچنے کے بعد پھر 2024 میں نئی پراپرٹی خریدی. اور نئی پراپرٹی جو ہے وہ ابھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اور ڈکلیئر اس لیے نہیں ہے کہ ابھی ظاہر ریٹرنز فائل نہیں ہوئی. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جائے گا آنے والے دنوں میں کہ انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا ہے. جب سینٹ کا الیکشن لڑتا ہے تو بندہ وہاں پہ ڈکلیئر کرتا ہے، تو یہ پراپرٹی سینٹ کے الیکشن سے پہلے کی ہے. تو ایک سوال آنے والے دنوں میں پیدا ہوگا کہ اگر آپ نے سینٹ کے اندر کاغذات جو آپ نے جمع کروائے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا تھا. تو آنے والے دنوں میں محسن نقوی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور ان کی ٹویٹ بھی ہے جو ہم دکھا بھی رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ سوال جو ہے نا وہ چلتا رہے گا اور ان کو جواب دینا پڑے گا. میرا خیال ہے ان سے کوئی غلطی اس کے اندر ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے ان کی پراپرٹی ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، لیکن اب انہوں نے اس کو ثابت کرنا ہے. تو حسین نواز صاحب کی پراپرٹی بھی ہے، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو یہ میاں نواز شریف کی فیملی جو ہے نا، یہ ہر معاملے میں خام خواہ پھنس جاتے ہیں. اب جو حسین نواز صاحب کے جو ولا ہے وہاں پہ، جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں ان سب کے ساتھ تو وہ چھوٹی سی جھونپڑی لگتی ہے. بس اس کی جو ٹوٹل ویلیو 2 لاکھ درہم ہے، تو 2 لاکھ درہم جو ہے اس کے بعد باقی چیزوں کو دیکھیں تو وہ واقعی ایک مسکین لگتا ہے. لیکن اگر انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تو 2 لاکھ یا 2000 کی بھی پراپرٹی ہو تو اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا. لیکن یہ ایک ہے ایشو کہ واقعی ان کی جو پراپرٹی ہے وہ بڑی چھوٹی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہاں پہ میر شکیل الرحمان صاحب ہیں، ان کی پراپرٹی کیوں نہیں اس کے اندر آئی، اور وہ ابھی واقعی ڈاکومنٹس کے اندر نہیں آئی. وہ کیوں نہیں آئی ایک سوال ہے، ظاہر آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بات ہوگی. اور پھر علیمہ خان صاحبہ کی پراپرٹی جو سارے پاکستان کو پتہ ہے، یہ ڈاکومنٹس میں وہ بھی نہیں آئے. سر شرجیل میمن اور ان کی اہلیہ کی ہے، فرش شہزادی عرف گوگی کی ہے، شیر افضل مروت کی ہے، شیر افضل مروت صاحب نے تسلیم بھی کیا کہ دبئی میں میری پراپرٹی ہے، انہوں نے مانا بھی ہے، لیکن پراپرٹی تو ان کی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں بڑا پنڈورا باکس کھلے گا. لیکن سردست کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں تو ان کو امیونٹی حاصل ہے، تو اب عدالت انہیں بلا نہیں سکے گی بطور صدر. لیکن یہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان ایفرٹ کرے، جو مجھے کو آسان کام نہیں لگتا کیونکہ حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ کھڑی ہے، تو حکومت اگر کوشش کرے تو وہ دبئی سے وہ ساری پراپرٹیز کنفسکیٹ کروا سکتی ہے کہ جناب یہ ان لوگوں کے سورس ہی نہیں تھے تو اتنے بڑے بڑے امیر کیسے ہو گئے جبکہ پاکستان میں بھوکے مر رہے تھے. لیکن گورنمنٹ کر سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ کرے گی نہیں. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر جو ہی انہوں نے کوئی موومنٹ کی تو ساتھ ہی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی حمایت کھینچ لیں گے اور گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی. تو اب گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی رسک نہیں لے گی. باقی یہ جو ڈیٹیل ہے نا، اس میں نام تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف میڈیا کے اندر نام آئے، لیکن جو لنکیجز ہے وہ نہیں دیے گئے. اور لنکیجز نہ دینے کی وجہ وہی ہے کہ ایک پریشر ہے، اور اس وقت میڈیا کے اوپر بھی پریشر ہے. سر پاکستان سے بھی 4 رپورٹر تھے، 2 دی نیوز کے تھے، عمر چیمہ اور فخر دورانی، اور 2 ڈان کے تھے. تو انہوں نے بھی یہ ایکسکلوسیو انفارمیشن نہیں شیئر کی. نہیں شیئر کی. عجیب بات ہے کہ جب کہ نام آئے ہیں، نام انہوں نے دیے سب کے، لیکن جو ان کے لنکس ہیں وہ لنکس انہوں نے کریٹ نہیں کیے. کیوں نہیں کیے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے، کیونکہ بڑے دبنگ قسم کے صحافی ہیں اور سٹوری بہت بڑی ہے. تو انہیں میرا خیال ہے ان کے لنکس جو ہے نا وہ دینے چاہیے تھے. کیوں نہیں دے سکے اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن یہ آن گوئنگ سٹوری ہے، یہ آنے والے دنوں میں چلتی رہے گی. کل اس پہ سر مزید بات کریں گے. سر یہ فرمائیے گا کہ 16 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ 16 مئی کو دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج آرڈر جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ان کی سماعت ہے ان کے اندر حاضر کیا جائے. اور یہ جو ہے وہ نیب کا کیس ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ بنی تھی پی ڈی ایم کی تو اس نے نیب کے قوانین اڑا دیے تھے. جب اڑائے تھے تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر اس کو ریورس کر دیا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سینٹ کے اندر اور پھر قومی اسمبلی کے اندر وہ معاملہ چلتا رہا اور بار بار وہاں پہ وہ پیش ہوتا رہا. پھر بہرحال اس کے اوپر نظر ثانی ایک درخواست ہوئی، آپ کو پتا ہوگا، اور اس میں عمران خان صاحب بھی فریق بنے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سارا ریورس کیا گیا نیب کے اندر.
اب اس کے اندر عمران خان صاحب نے عدالت کو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ مجھے پیش ہونے کی اجازت دی جائے. میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو کل جب ہیئرنگ چل رہی تھی تو اس میں اطہر من اللہ صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ عمران خان صاحب کو ہمیں سننا چاہیے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ لا میکر تو ہے نہیں, کوئی قانون دان تو ہے نہیں کہ ان کی رائے لی جائے. وہ ایک سیاستدان ہے اور ان کا اس سارے معاملے میں کوئی بنتا نہیں ہے. تو اس پہ اطہر من اللہ صاحب جو تھا انہوں نے ان کے ساتھ اختلاف رائے کیا اور ساری دنیا نے دیکھا وہ اختلاف رائے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 5 منٹ ہم بریک کرتے ہیں اور اندر بیٹھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد باہر آ کے اس پہ بات کریں گے. تو 5 منٹ کا وقفہ ہوا. وقفے کے بعد واپس آیا بینچ تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا, بلکہ آرڈر لکھوا دیا کہ عمران خان صاحب کو 16 تاریخ کو ویڈیو لنک پہ پیش کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی, بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی. اور میں نے جو پچھلا ویلاگ تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی, ریاست نہیں چاہے گی اور حکومت نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب کی شکل دکھائی جا سکے, عمران خان صاحب کی آواز سنائی جا سکے, کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی اپارچونٹی ہے, وہ اسے گریب کریں گے. لیکن اب میری انفارمیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب 16 تاریخ کو آ رہے ہیں اور ویڈیو لنک پہ آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے عملے کو حکم دے دیا ہے کہ وہ آج جائے اڈیالہ جیل. لہٰذا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا عملہ اڈیالہ جیل جائے گا اور وہاں پہ وہ بندوبست کرے گا ویڈیو لنک کا, تاکہ گورنمنٹ جو یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے. اور 16 مئی کو سر کورٹ رپورٹر اور پوری پاکستانی عوام عمران خان کو دیکھے گی. اب یہاں پہ ایک ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پابندی ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے. یا تو عدالت کو پھر یہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ ان کو دکھایا جائے, اور اگر عدالت یہ آرڈر جاری نہیں کرتی تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو چینلز ہیں وہ ان کو نہیں لیں گے. چینل جو ہوں گے آف ایئر کر دیں گے اس سارے پروسیس کو. یا پھر ہو سکتا ہے کہ اگر چینل آف ایئر نہیں کرتے اور وہ دکھاتے ہیں تو پھر درمیان میں میوٹ بھی ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی ہے وہ وائی فائی کی کمی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رک جائے, کہیں بریک ہو جائے. جہاں عمران خان صاحب ذرا جوش میں آئیں تو وہاں پہ وائی فائی اڑ جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, کیونکہ اسٹیٹ تو اسٹیٹ ہے, وائی فائی کے سارے کنیکشن تو انہیں کے پاس ہیں. اور اگر وہ اس وقت وائی فائی نہیں چلتا یا عدالت کا وائی فائی نہیں چلتا یا جو ٹیلی ویژن کے کیمرے ہیں اگر وہ کام نہیں کرتے تو پھر ظاہر عمران خان صاحب کی شکل اور آواز نہیں سنائی جا سکے گی. لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں بڑی کلیئر ہے کہ اس کے بارے میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے. عمران خان صاحب اس اپارچونٹی کا فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک, وہ یہ بتائیں گے کہ 8 فروری کو کیا ہوا تھا, وہ یہ بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے, وہ یہ بتائیں گے کہ گورنمنٹ جو پاکستان کو تباہ کر رہی ہے, وہ سلوشن بھی دیں گے کہ ہمیں ہمارا جو فارم 47 ہے اس کو ڈراپ کر کے فارم 45 پہ فیصلہ کرے سپریم کورٹ آف پاکستان, ہمیں حکومت کرنے دیں, مجھے رہا کیا جائے. تو ایک سیاسی تقریر کریں گے. اب اگر وہ سیاسی تقریر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب پہ مزید پابندیاں لگ جائیں گی. میں اگر عمران خان ہوتا, جو ظاہر ممکن تو نہیں ہے, تو میں اس اپارچونٹی کو بڑے سمارٹلی استعمال کرتا. میں اس پہ ٹمپریچر کو سلو کرتا, میں ٹمپریچر کو نرم کرتا, میں گرمی کو ختم کرتا اور یہ کہتا جی بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو معاملہ ہے اس کو سیٹل ہونا چاہیے اور پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, اور ایک سفید جھنڈی لہرا دیتا. تو اس کو ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اپریشیٹ کرتی اور پھر پورا پاکستان بھی اپریشیٹ کرتا, پھر گورنمنٹ جو ہے وہ کارنر ہو جاتی. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب یہ کریں گے. اچھا, میری ایک گٹ فیلنگ ہے کہ جب یہ ہیئرنگ ہوگی تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب بڑے ٹف سوال کریں گے عمران خان صاحب سے. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس دن مجھے لگتا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کریں گے. وہ عمران خان صاحب سے ایک سوال تو سیدھا سیدھا پوچھیں گے کہ آپ کو کس قسم کا نیب چاہیے. کیا آپ کو جسٹس جاوید اقبال صاحب والا نیب چاہیے کہ وہ براہ راست لوگوں کو اٹھا لیتے تھے اور وہ 90 دن کے لیے پھینک دیتے تھے, پھر اس کے بعد کیسز نہیں بن پاتے تھے, اور پھر وہ سر سے پاؤں تک جو سارا, کہ اگر آپ کو سر سے پاؤں تک جیسا نیب چاہیے تو ٹھیک ہے اس نیب کو پھر ریوائیو کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کو وہ نہیں چاہیے کیونکہ آپ اس وقت یہ کہتے تھے کہ اس نیب کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا, تو پھر ایشو کیا ہے. تو گورنمنٹ نے تو وہی کام کیا ہے جس کی آپ خواہش رکھتے تھے, اور آپ نے ایک خود نیب کے اندر ایک اصلاحات کا ایک پورا پیکج بنایا تھا. تو یہ تو اسی پیٹرن پہ گئے ہیں. تو اب آپ کو ایشو کیا ہے. تو اطہر من اللہ صاحب ایسے سوال بڑے ٹف کریں گے, اور عمران خان صاحب جو ہے میرا خیال وہ ان کا کانفیڈنس لوز ہوگا. 16 مئی کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جسٹ اطہر من اللہ عمران خان کو ٹف ٹائم دیں گے, مجھے لگتا ہے میری گٹ فیلنگ ہے. دبئی لیکس کے حوالے سے آپ چور صاحب نے ایکسکلوسیو انفارمیشن شیئر کی کہ کیسے پاکستانیوں نے $11 ارب دبئی منتقل کیے. کچھ نام تھے جو آج ہم نے آپ کو بتائے ہیں, کچھ نام جو ہیں چور صاحب کل آپ کو بتائیں گے. تو آج والا بھی آپ نے یہ ویلاگ سننا اور کل والا بھی ضرور سنیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, شکریہ.